اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے رمضان کے مہینے کی تاریخی اہمیت، ہسٹوریکل ایونٹس ان رمضان۔ جیسے کہ عام طور پر رمضان کو روزوں کے متعلق ہی تصور یا خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سے اہم واقعات اسلام کے اندر، اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ماڈرن ہسٹری میں بھی رونما ہوئے ہیں، جن کا ہر عام مسلمان طالب علم لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ آج ہم انہی واقعات کے اوپر مختصراً بات کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ رمضان المبارک ہماری قمری مہینے کا 9واں مہینہ بنتا ہے۔ رمضان المبارک کا رمضان کے روزے ہمیشہ سے مختلف قوموں کے اوپر، مختلف لوگوں کے اوپر، مذہبوں کے اندر ہمیشہ سے فرض رہے ہیں، لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان کا مہینہ سب سے اہم اس لیے تصور بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کا نزول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع ہوا، جو کہ 609 ہجری سے لے کے 632 ہجری تک رہا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ سب کی سب جو ہے رمضان کے مہینے میں اپنے اپنے ادوار میں نازل کی گئیں۔ جیسا کہ تاریخ ابن کثیر کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل کی گئی، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور 12 رمضان کو 482 سال بعد تورات کے نازل کی گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18 رمضان کو زبور کے 1050 سال کے بعد نازل کی گئی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک طریقوں میں اس میں مختلف طریقے بیان کی جاتی ہیں، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول شروع ہوا، جو کہ 23 سال اور چند ماہ کی مدت تک چلتا رہا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور 63 سال کی عمر میں وہ قرآن کی تکمیل ہوئی۔ اس سے اس مہینے کی حرمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کتنا پسند کیا کہ تمام الہامی کتاب جتنی بھی نازل فرمائی تمام کی تمام رمضان کے مہینے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اب چلتے ہیں کچھ اہم واقعات جو رمضان کے مہینے کے اندر چلتے رہے۔ سب سے پہلے قرآن کا نزول رمضان میں شروع ہوا، 609 ہجری سے لے کے 632 ہجری کے درمیان قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی 2 رمضان کو۔ حضرت خدیجہ ام المؤمنین کی وفات 10 رمضان کو ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ 25 سال تک ان کی رفاقت رہی، اور مسلمانوں میں سب سے پہلی مسلمان، اور جب وحی کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلے انہی کو بتایا گیا، انہی نے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی، تاجر تھیں، بہت سے اوصاف کی مالک تھیں۔ اگر ان کے اوپر تفصیلی بات کی جائے تو کئی ویڈیو درکار ہے ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 12 رمضان کو عطا کی گئی۔ حضرت حسن ابن علی کی ولادت 15 رمضان کو ہوئی 624 ہجری، اور وفات 670 ہجری، عمر 45 برس تھی ان کی۔ آخری خلیفہ اسلام کے، اس کے بعد ویسے ہی بادشاہت کا نظام چلنا شروع ہو گیا۔ ان کی وجہ شہرت، ان کا علم، رواداری، ان کی غریبوں سے محبت، ان کا علم تھی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نوجوانوں کے جنتوں میں جو سردار ہیں ان میں سے ایک ہیں حضرت علی، چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے، ان کے بڑے صاحبزادے۔ ان کی بھی سیرت کے متعلق اگر بات کرنے شروع کی جائے تو کئی ویڈیوز درکار ہیں ان کی سیرت کو بیان، میں مختصر بس بات کروں گا۔ 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی وفات ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی، حضرت ابوبکر خلیفہ اول کی بیٹی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کا بہت زیادہ عمل دخل اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے رہا۔ انہوں نے تمام خلفائے راشدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے 4 خلفائے راشدین کی 2 تک وہ حیات رہیں۔ لا تعداد 2000 سے زیادہ حدیث ان سے منسوب ہیں۔ عورتوں کے متعلق کافی زیادہ مسائل انہوں نے بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بہت سے مسائل انہوں نے بیان کیے گئے۔ ان کی معاشرتی خدمات بہت زیادہ ہیں،
ان کی سیاسی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بھرپور طریقے سے اسلام کا جو انہوں نے سیکھا تھا، جو انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا تھا، اس کو آگے تک پہنچایا، اور ان کی بھی سیرت ایک لازوال سیرت ہے، اس پہ بھی جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے علاوہ 17 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، جو کہ حضرت عثمان کی اہلیہ بھی تھیں۔ 17 رمضان کو ہی جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح سے نوازا گیا، جس میں 313 یا 350 مسلمانوں نے 1500 یا 1000 مشرکین کی طاقتور لشکر کو شکست دی، اور یہ وہ جنگ ہے جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کو خوف بٹھا دیا، اور وہ مسلمانوں سے جنگ ہار گئے، اور اسی جنگ نے آگے چل کے مسلمانوں کی معاشرتی، سیاسی، ثقافتی، ان کی کاروباری مستقبل کا احاطہ کیا، اور مسلمانوں نے اس جنگ کے بعد بہت زیادہ حوصلہ حاصل کیا، اور بہت سے کام جو اس ٹائم چھپ کے کرتے تھے بعد میں تبلیغ کے کام اعلانیہ کرنے شروع کر دیے۔ بدر کی تاریخ بھی ایک عظیم تاریخ ہے، اس کے متعلق بہت سی کتب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، جو بھی مختصر میں بیان نہیں کر رہا، صرف اس کی متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اس جنگ میں ابو جہل مشرکین کا کمانڈر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کمانڈ لی، اور ایک عظیم فتح سے سرشار ہوئے۔ 18 رمضان کو زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ 19 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تلوار کا، چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے، ان کے سر پہ شدید زخم آیا جس سے وہ زخمی ہوئے۔ 20 رمضان فتح مکہ، ایک عظیم فتح جس کو مسلمانوں نے حاصل کیا۔ 10,000 کا لشکر جو بغیر کسی لڑائی جھگڑے خون بہائے داخل ہوا اور اس نے فتح کیا، اور اس کے بعد سے مسلمانوں کے ایک عظیم دور کا آغاز ہوا، جو آگے چل کے کئی 100 سال تک دنیا پہ چلتا رہا، اور دنیا کے چپے چپے تک مسلمان پھیلے اور انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ 21 رمضان کو حضرت علی وجہ اللہ کی شہادت ہوئی، اسی زخم کی وجہ سے جو کہ ان کو تلوار کا لگا تھا۔ حضرت علی کے متعلق بھی جتنی بات کی جائے، جتنی ویڈیوز بنائی جائیں، جتنی کتب لکھی گئی ہیں، وہ بھی ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کم ہے۔ چوتھے خلیفہ، علم کا دروازہ، ان کا عمل، ان کی سیاست، ان کی فوج، پہلے مسلمان، اور ہر جگہ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، جس کے متعلق علیحدہ چند ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اسی مہینے میں ایک سب سے عظیم رات جو کہ 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، لیلۃ القدر، آخری 10 راتوں میں جس کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ بھی ایک اس عظیم مہینے کی اور عظیم رات اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، جس میں لوگ اس کو تلاش کرنے، لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصوصی ان 10 دنوں میں خاص عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو اور صحابہ کرام کو بھی کہتے تھے، کیونکہ جس نے یہ رات پا لی اس نے 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 سے بھی بہتر عبادت پا لی۔ اس کے علاوہ ماڈرن ہسٹریز میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا وجود 27 رمضان 1366 ہجری 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی، اور ایک پاکستان کو وجود بنایا جو ایک اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، جو جس کے کلمے کے نام پہ لیا گیا ہے، جہاں پہ جس کا آئین یہ تھا، قانون یہ تھا کہ یہاں پہ ہر مذہب کا احترام ہوگا، اور جو پاکستان نے ثابت بھی کیا ہے، ہر مسلمان، ہر مذہب کے لوگ آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے عبادات کر رہے ہیں، کسی قسم کا کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبد القادر جیلانی کی پیدائش بھی یکم رمضان کو ہوئی۔ اس کے علاوہ مصر میں جو جنگ کا آغاز ہوا 1973 میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ یہ کوئی ماڈرن ڈے سی کچھ حاتم طائی کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش بھی رمضان کے مہینے میں ہی ہوئی۔ تو یہ چند ایک چیدہ باتیں ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ یہ صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں میں شوق پیدا ہو اور ہم سرچ کریں، پڑھیں، اور میں بھی اگر کر سکا تو کچھ ان میں سے جو خاص چیزیں ہیں ان کے اوپر ویڈیو بنا سکا تو انشاءاللہ رمضان کے اندر ہم بنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، روزوں کی تیاری رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں
رمضان کا مہینہ اس کی روح کے مطابق عبادت کرنے اور اللہ کو راضی کرنے اور اس کی یاد کرنے کے لیے ہمت، طاقت، استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناظر۔ السلام علیکم۔